پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ایلیٹس جو ہیں وہ بار بار ملک کو کیوں دھکیلتی ہیں اس نازک مرحلے میں. کیونکہ آج بھی سب سے بڑی جو خبر ہے, کل سے بلکہ جو گردش ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہائی پروفائل ہمارے حساس ادارے کی تعیناتی کا اعلان ہو گیا. بعد میں یہ بہت سے صحافیوں نے خبر بریک کی کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس پر دستخط ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ڈی جی آئی ایس آئی کے بدلنے کے, وہ دستخط نہیں ہوئے. اب کیا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے وضاحت نہیں کی کسی گورنمنٹ کے ترجمان نے. اور یقیناً پورا ملک اس وقت جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ نجم سیٹھی صاحب کا آج جو ایڈیٹوریل ہے دا فرائیڈے ٹائمز کے لیے, اس میں انہوں نے ملکی جو سیاسی سچویشن کا احاطہ کیا ہے, اور اس میں جو سیاسی جو اس وقت گڑبڑ ہے اور معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. خصوصاً یہ کہ جو ایک گیمبل جسے کہتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف نے کیا ہے اعلیٰ قیادت جو ہے عسکری قیادت کے حوالے سے, کیا وہ کامیاب ہوگا یا کہاں کو جائے گا, اس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان امریکہ تعلقات جو کہ پھر ایک نازک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں, کراس روڈز پر ہیں ناظرین, اس کے اوپر بھی بات ہوگی یٹ اگین. اور وہ نجم سیٹھی صاحب نے تو ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ بھئی اٹھ جائیے اور جلدی سے کافی پئیں تاکہ آپ سوتے نہ رہیں. تو یہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیوں ایسی ٹویٹس کی ہیں اور کیا وہ دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو ان کا بیان بھی دکھائیں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وہ سیٹھی صاحب سے سوال بھی کریں گے اور کچھ میں ان سے باتیں بھی پوچھوں گا. آج ان کے پاس کچھ خبریں بھی ہیں بریک کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں. سیٹھی صاحب ویلکم بیک ٹو نیا دور اینڈ تھینک یو فار دا ٹائم. یہ بتائیے کہ یہ دستخط جو ہونے تھے ایک بڑے اہم کاغذ کے اوپر, وہ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے, اور یا معاملہ کیا ہے؟ تھینک یو رضا. بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے, مگر کچھ اشارے کرتے ہیں. دیکھیے, منڈے کے دن میں نے اپنا جو پروگرام کیا تھا چینل 24 کے اوپر, اس میں نے یہ کہا تھا کہ کل یعنی کہ ٹیوزڈے کے دن کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوگی اور بدھ کے دن آرمی چیف کی میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس میں جو مین موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگس ان دی آرمی ہائی کمانڈ, خصوصاً ڈی جی آئی ایس آئی کے پوسٹ کے اوپر. بس یہاں تک میں نے بات چھوڑ دی تھی. مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, کون نیا بندہ آ رہا ہے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو اس وقت نہیں کوئی اشارہ کر سکتا, کہ اگر میری پیشن کوئی غلط ہو جائے تو جو نیا بندہ آئے گا وہ تو مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس کو میں ابھی کرتا نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے اس وقت پوچھا کہ کیا آپ مجھے پھر بعد میں آف دا اسکرین آپ بتائیں گے. میں نے کہا ہاں میں بتا دوں گا. تو وہ پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ میری اطلاع کے مطابق کراچی کور کمانڈر وہ آ رہے ہیں جنرل فیض کی جگہ پہ. اور پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ کون ہے کراچی کور کمانڈر, تو میں نے ہنس کے کہا گوگل کر کے دیکھ لو. تو بہرحال یہاں تک تو بات تھی. پھر بدھ والے دن وہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ جب ہوئی تو اس کے بعد ہم منتظر تھے کہ کوئی کچھ پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ ہوا یا کیا نہیں ہوا. تو پھر ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک واٹس ایپ میسج جو کہ آئی ایس پی آر بھیجتی ہے سب کو, نیوز آؤٹ لیٹس وغیرہ کو, ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی جس میں انہوں نے 3 ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کا ذکر کیا. ایک پشاور کور کمانڈر کی نئی پوسٹنگ جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جائیں گے وہاں, اور ایک کراچی کی اور ایک کوئٹہ کی. اچھا, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون بنے گا. تو پھر ہم انتظار میں تھے کہ اچھا یہ تو اناؤنس ہو گیا کہ جنرل فیض جا رہے ہیں, یہ نہیں پتا چلا کون آ رہا ہے. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد, گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے مگر گھنٹے 2 کے بعد, 1.5 گھنٹے, ایک اور ان کی آئی ایس پی آر سے پریس ریلیز آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ندیم جو کہ کراچی کور کمانڈر وہ ایس ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں. تو اناؤنسمنٹ ہو گئی, مگر اناؤنسمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے ہوئی. میں تھوڑا سا پریشان تو خیر نہیں لفظ, میں تھوڑا سا ذرا کویسچنبل میرا, ہاں میں نے کہا کہ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹھیک ہے,
بٹ ایکچولی قانون جو حسب معمول جو طریقہ ہے اس کا وہ اناؤنسمنٹ تو پرائم منسٹر ہاؤس سے آنی چاہیے, بیکاز ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. البتہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہوتی ہیں لیفٹیننٹ جنرلز کی اور ان کے نیچے جتنے بھی افسر ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے. تو یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا, یہ اسلام آباد سے نہیں آیا. وہ وہاں سے کیوں چپ ہیں؟ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی وہ نوٹیفیکیشن بن رہا ہو, بیکاز پہلے وہ ایک منسٹری آف ڈیفینس کی فائل آتی ہے جس کے اوپر نام ہوتے ہیں, پھر پرائم منسٹر ایک سلیکٹ کرتا ہے, پھر ایک ٹائپ آؤٹ ہوتا ہے نوٹیفیکیشن, پھر وہ ایشو ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں, کوئی نہیں. مگر پھر جب شام تک ایسے نہیں ہوا تو آئی گاٹ اے لٹل ورڈ, اور میں نے پھر اپنی چڑیا کو دوڑایا. میں نے کہا جاؤ بھائی تو پتہ کر کے آؤ. چڑیا پتہ کر کے آئی اور جی پھڈا پہ گیا. پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں اوکے کیا, اور میں I am not on board. So that was very shocking because یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ ایک چیز اناؤنس کر دے آفٹر میٹنگ بٹوین پرائم منسٹر اور جنرل باجوہ اینڈ عمران خان, اور اس کے بعد آئی ایس پی آر اکارڈنگلی انسٹرکشنز ملے ہوں گے جی ایس یو سے تو انہوں نے کر دیا, مگر اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے کنفرمیشن نہیں آ رہی, اور وہ پھر تو ساری شام اور آج سارا دن چڑیا بھاگتی بچاری رہی ہے. پھر پر ٹوٹنے والے ہو گئے ہیں, کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے, کبھی پی ایم ہاؤس جاتی ہے کبھی کہیں اور جاتی ہے جس کا نام نہیں میں دے سکتا, اور ہر وقت گھنٹے کے اوپر وہ خبریں لا رہی. اور وہ یہی ہیں خبریں کہ کل رات کو بھی میٹنگز ہوتی رہی بڑی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. پرائم منسٹر صاحب اڑ گئے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب یہاں اس سے زیادہ بات آگے نہیں ہمیں پتہ چل رہی. کچھ لوگ اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ان کو کیا کہا جا رہا ہے باقی. مگر پھر ہم نے یہ سنا کہ آج ایک میٹنگ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جس میں تینوں چیفز, چیئرمین جوائنٹ چیفز اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی ہوں گے اس میٹنگ میں. پرائم منسٹر نے کال کی ہے تو ہم بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی سیٹ پہ کون بیٹھا ہوگا, بیکاز ان تھیوری تو ان کی تو ٹرانسفر آرڈرز جی ایس یو نے ایشو کر دیے تھے, اور دوسرے جو صاحب نے آنا تھا ان کے ہو گئے تھے. تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کون بیٹھا ہوگا, تو وہاں جنرل فیض ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ معاملہ ابھی طے نہیں پایا. تو رضا دین آف کورس پریشانی تو تھی, بیکاز پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان اگر کوئی ایشو بن جائے اس قسم کا جو کہ فوری طور پہ ریزالو نہ ہو اور دونوں سائڈز بیٹھ جائیں کہ نہیں ایسے ہی ہے, تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے نا. یہ واپسی نہیں ہوتی یہاں سے پھر آگے بندہ جاتا ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹ ان کوٹ پہچان لیتے ہیں. یا تو میں سمجھتا ہوں وہاں یہ بات آ کے میٹنگ بھی تو ہوئی نا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کی بات کر رہے تھے. جی بالکل رضا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی 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 ہاں تو میں نے یہ آپ سے کہا کہ اس میٹنگ کے بعد کچھ نہیں طے پایا. لیٹ می فنش. تو وہ اس میں کچھ نہیں ہوا تو وہ پھر آرمی چیف اپنے گھر چلے گئے, دفتر چلے گئے, آئی ایس پی آر چپ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس چپ ہے. اور اب پتہ چلا یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی بھاگ دوڑ ہوئی. اس بھاگ دوڑ میں میرا خیال جنرل فیض خود انوالوڈ ہیں. وہ جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے اور معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے, کوئی کمپرومائز ہو جائے یا کوئی ریزالو ہو جائے.